الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کا درس 20 آیت مبارکہ ہو گئے۔ یہاں سے رب کریم نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ استفہام انکاریہ کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، او کذب بآیات، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے انہیں جمیعاً، سب کے سب کو، ثم نقول، پھر کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، وہ شرکا کہاں ہیں جن پر تمہیں گھمنڈ تھا، جن پر تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے، آج کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتم، پھر ان کا بہانہ نہیں ہوگا، ان کا فتنہ نہیں ہوگا، الا ان، مگر یہ، قالو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے۔ پتہ چلا نا الحمدللہ کہ اب کافروں کے تو نجات ہی نہیں، اب وہ کہیں گے کہ چلو اگر اس میں کامیاب ہو گئی۔ انظر، دیکھیے کہ کیف کذبوا علی انفسہم، کہ انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ باندھا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں جو افتراء باندھتے تھے وہ سب اب گم ہو گئے۔ اس آیت مقدسہ کی تھوڑی تشریح کہ یہود نصارا مشرکین کے لگائے بہتان کیا تھے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دو ظلم بیان فرمائے ہیں۔ ایک ظلم کہ اللہ پر انہوں نے جھوٹا بہتان لگا، دوسرا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، دوسرا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ پر جھوٹا بہتان لگانے کی تفصیل یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کے شریک ہیں، اور اللہ سبحانہ نے ان کی عبادت کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کا حکم دیا۔ یہ جھوٹ باندھا تھا انہوں نے۔ اللہ نے کہا کہ تم بتوں کو پوجو۔ ہر نبی دنیا میں آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ میری اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اب انہوں نے اپنے طرف سے یہ گڑھ لیا۔ نیز کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی پناہ، اور انہوں نے بحیرہ صاحبہ عام اور وسیلہ سے نفع حاصل کرنے کو حرام قرار دیا۔ یہ الگ جھوٹ ان کا تھا، اور وہ اس حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا افتراء اور جھوٹ تھا۔ یہود و نصارا بھی اللہ پر بہتان لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی شریعت تو جو وہ غیر منسوخ ہیں، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، یہ قیامت تک چلے گی، اور ان کے نبیوں کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خصوصاً یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں، اور جہنم کی آگ ہمیں صرف چند دن جلائے گی۔ اور ان میں سے بعض جو حالہ یہ کہتے تھے
کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ہاں واللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کی پناہ. اور خصوصاً نصارہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تین ہے. ہاں اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اور اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کی پناہ. یہ الگ ان کا جھوٹ. اللہ فرماتے ان سے بڑا کون ظالم ہوگا، اپنے طرف سے بنائے جا رہے ہیں. اب برے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے اس نے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا. دین میں غلو کرنا اپنے طرف سے، بھائی جو شریعت مطہرہ میں بس کافی اور شافی ہے. بعض لوگ آئیں گے حضور اب یہ شروع کریں، میں نے بولا جو دین ہے یہ کافی ہے. ویسے بھی لوگ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں نہیں کہ آپ مغرب کے بعد آیا کریں، صلاۃ تسبیح بھی روزانہ جماعت سے پڑھیں گے. اللہ کی پناہ. تو انہوں نے یہ جھوٹ باندھا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہود نصارہ دونوں میں سے ہر ایک اس بات کا دعوے دار تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہودی کہتے تھے یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی جائیں گے. آج کے فرقے والے ہر کوئی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا. اور کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا ہارا کون اور جیتا کون. ارے صبر تو کر. یہ ایسا ہے کہ تو نے اپنی دنیا میں دکانداری بنا لی اپنے طرف سے. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہتان ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. ان کا دوسرا ظلم اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے. یہ تو دونوں کے مشرکین مکہ اور یہود نصارہ کے جھوٹ کیا کیا تھے وہ یہ تھے، اس کی تفصیل تھی. اب اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت پر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ظاہر فرمائے، یہود نصارہ و مشرکین نے ان کو جھٹلایا. اور قرآن مجید جو پیارے عقائد و جان کے نبوت پر سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا معجزہ، باوجود اس کے کہ وہ اس کے نظیر لانے کے چیلنج کو پورا نہ کر سکے، انہوں نے اس کو کھلا جادو کا، کبھی شعر و شاعری کا، اور کبھی گزرے ہوئے لوگوں کی داستان کا، اور کبھی کا یہ محض ان کے تخیلات ہے. انہوں نے اس کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور آپ کے نبوت پر ایمان نہیں لائے. یہ الگ جھوٹ. اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ تو رب کریم نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن پر تمہیں گھمنڈ تم کرتے تھے. پھر وہ صرف یہی فتنہ اٹھائیں گے، بہانہ کریں گے، کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے. دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ باندھا، اور دنیا میں جو وہ افتراء باندھتے تھے وہ سب گم ہو گیا. دنیا میں اپنے طرف سے کیا کہانیاں بنائی. تو یہ جو کرتا ہے، یہ جو تیرا دعویٰ، اس پر دلیل بھی ہے. دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. بروز محشر ان لوگوں کی ناکامی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو ملامت کرنے اور ان کی مذمت کرنے کے لیے ان سے پوچھے گا، سوال کرے گا تمہارے وہ شرکاء اور جھوٹے معبود اور پتھر کی مورتیاں کہاں ہیں جن کے متعلق تم نے دنیا میں یہ زعم تم کرتے تھے کہ یہ تمہارے کارساز ہیں اور مددگار ہیں اور تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے تمہاری شفاعت کریں گے، تمہیں عذاب سے چھڑا لیں گے. اب وہ کہاں ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ اب کہاں ہیں؟
اتنا وہ بنا لیا، یہ چھڑائیں گے، یہ چھڑائیں گے، وہ چھڑائیں گے۔ ارے 1,24,000 انبیاء، چھٹکارے کا راستہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ایک ذرہ نفع نہیں دے سکتا، نہ تکلیف دور کر سکتا ہے۔ جو اللہ دیتا ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ روکے وہ کوئی دے نہیں سکتا الا باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قصص 62۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو ندا کر کے فرمائے گا میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک عزام کرتے تھے، گمان کرتے تھے کہ ہم اللہ کے شرکا ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ تم اس کی عبادت کرو۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاؤُكُمْ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھ رہے ہاں۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ جب تھے ہی نہیں تو دیکھیں گے کہاں سے؟ تھے ہی نہیں ان کے ساتھ، یہ تو جھوٹے واقعات انہوں نے بنائے تھے جن کے متعلق تم یہ ظلم کرتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں ہماری شریک ہیں۔ بے شک تمہارا خود ساختہ جو رابطہ تھا وہ ٹوٹ گیا، تقطع بینکم، اور دنیا میں جو ظلم کرتے تھے وہ فنا، اب جہنم ٹھکانے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جہاں بھی ظلم کا کلمہ آیا ان کا معنی ہے جھوٹا قول، جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ بولتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنے کے لیے یہ سوال فرمائے گا تو اس کے جواب میں حیران اور پریشان ہوں گے، اور کوئی صحیح اور معقول جواب ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کے سوا انہیں کوئی بات نہ سوجے گی کہ وہ دنیا میں اپنے کیے ہوئے شرکا کا انکار کر دیں، یا اس کی وجہ سے یہ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش ہو رہی ہے، وہ جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی مشرک نہ تھے، وہ بھی کہیں گے وَمَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے نزدیک ان کا کوئی گناہ باری نہیں ہوگا۔ جب مشرکین یہ ماجرہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش رہا ہے اور شرک کو نہیں بخش رہا، آؤ ہم بھی یہ کہیں کہ ہم گناہگار ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ جب وہ اپنے شرک کو چھپائیں گے تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت مشرکین یہ جان لیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ تو اس لیے رب کریم نے فرمایا اور سورہ نساء نمبر 42 میں کہ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر چاہیں گے کہ لو وعصوا الرسول، جنہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی، لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کاش ان پر زمین ہموار کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا پائیں گے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بات جانتے ہیں نا۔ یہاں جس نے دکھایا ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کا اور، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ کلمہ سمجھا ہی نہیں ہے، ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ ایک حدیث اور سنا دوں، ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تو سورج کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ سورج نظر آتا ہے۔ انہیں بولا اتنے لوگ ہیں تو کیسے اللہ کا دیدار کریں گے؟ بھائی اللہ قدرت والے اللہ کل شیء قدیر ہے۔ بولے سورج دیکھنے میں کیا جب بادل نہ کیا آڑ ہوتی ہے؟ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ 100 50 200 1000 کھربوں لوگ ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
صحابہ نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا 14ویں رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا چاند دیکھنے سے تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ ہاں. صحابہ نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں میری جان ہے, تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف تم کو سورج یا چاند کے دیکھنے میں. جہاں کچھ رکاوٹ نہیں تو وہاں بھی نہیں ہوگی. عقاد ہو جانے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرے گا اور اس سے فرمائے گا اے فلاں, کیا میں نے تجھ کو عزت اور سرداری نہیں دی؟ دنیا میں کتنی عزت دی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کتنی جگہ فرمایا ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں 5 مقامات. یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 26 اور سورہ نساء نمبر 139 اور سورہ یونس آیت نمبر 65, سورہ فاطر آیت نمبر 10 اور سورہ منافقین 63 نمبر سورہ آیت نمبر 8. کچھ بھی ابھی تو کہہ دیا کرے سمانیت ازواج. کیا میں نے تجھے بیوی نہ عطا کی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تمہیں بیوی دی تاکہ تمہیں سکون ملے. اب بچے ہوتے تو سکون ہوتے نا, گھر ہو تو سکون ہوتا ہے نا. ایک تو اقبال ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی اس کو سکون ملے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایسے بھی تو ہوتے ہیں. ہاں لیکن بہرحال دنیا کا چین, انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے, بھوکا بھی ہو سکتا ہے, گھر والے بچے نہ ہو تو. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن یہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے. اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے, اور کیا میں نے تجھ کو ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا؟ وہ بندہ کہے گا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ, یہ سب تیرا دین ہے. اور یہاں اکڑ جاتے ہیں, یا کہتے ہیں اوتیت علی علم, یہ تو میرے کمال سے کمائے, کمال سے نہیں. اللہ جس قدر چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے, ورنہ تو محنت تو ہر کوئی کرتا ہے, تو پھر ہر ایک کے پاس ڈھیروں دنیا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں, جتنا ہم اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اتنا صحیح ہے, بس اتنا دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ تجھ سے ملنے والا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا نہیں ہے کیا؟ تو کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بھی تجھ کو اسی طرح بھلا دیا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا کہ اللہ کے پاس تو نہیں جانا, یہاں بنگلے میں رہنا ہے, گاڑیوں میں رہنا ہے, اور بس افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم نے یہ گمان کیا کہ ہم یہاں بنگلے بنانے اور دنیا کو سنوارنے کے لیے آئے؟ تو اس لیے آیا تھا دنیا میں کہ اللہ کی بندگی کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا, اور تو نے اپنی زندگی کا مقصد ڈالر و دینار جمع کرنا سمجھ رہا. لعن عبد الدینار ولعن عبد الدراہم, دونوں پر اللہ نے فرمایا لعنت ہو ایسے بندے پر. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا العالم والمتعلم وما والاه. علماء طلباء اور ان سے محبت رکھنے والے اللہ کی رحمت میں, باقی سب گئے. اللہ علماء سے محبت کرنے والے بنا جو بغیر لالچ کے مسلمانوں کے نسلوں کی تربیت کرتے ہیں, جس لباس میں بھی جو مخلص اللہ انہیں. پھر اس طرح دوسرا شخص آئے گا, اس کو بھی اللہ فرمائے گا کہ میں نے عزت اور سیادت تمہیں نہیں دی, کیا میں نے تجھ کو زوجہ نہیں دی؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیا؟ اور کیا میں نے تجھ کو میں نے ریاست آرام کی حالت میں تمہیں دنیا میں جینا نہیں دیا؟ وہ شخص کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بھی تجھ کو اسی طرح بلا دیا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا, دنیا کے رنگینیوں میں لگا ہوتا. تیسرے بندے کو بلا کر اسی طرح فرمائے گا, وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر تیری کتاب پر اور تیری رسولوں پر ایمان لایا, میں نے نماز پڑھی. اب دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی
یہودی اپنے دین پر غیرت کرتا ہے جو منسوخ ہے ان کی شریعت، ہندو اپنے بتوں پر غیرت کرتا ہے، سکھ اپنی، پتہ نہیں کہاں سے ان کے اندر داڑھی آ گئی، لیکن اس پر ڈٹے ہوئے۔ ایک مسلمان ہے کہتے چھوڑو یار، یہ مولوی نے غامدی جیسے بدتمیز مولوی، داڑھی منڈے، بغیر ٹوپی، بغیر امامے والے، یہ رو دا مولا ڈیر خدے زمونگ پشانتے دے، اور بولے یہ ہمارے جیسا ہے۔ غامدی کو ہمارے حکمران بڑے چاہتے ہیں، یہ کہتے پڑھا لکھا ہے۔ پڑھا لکھا کیا ہے؟ جن کو انگریزوں کی زبان آئے وہ پڑھا لکھا بن گیا۔ اور یہودی، میں نے بولا پڑھے لکھے ذرا قرآن تو پڑھو۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام جب مدینہ سے گئے نا، وہ بات بات پہ کہتے تھے یہ تو ان پڑھ ہیں اور ہم تو پڑھے لکھے۔ میں ایک جگہ تھا تو وہاں پہ کچھ لوگوں سے اس طرح پڑھے لکھے بہت ہوتے پھر اونی نظریے والے، میں تو پھر معاف نہیں کرتا۔ میں نے بولا غبارے تمہارے اندر تو ہوا بھری ہے، تیری ہوا نکل جائے گی۔ تو میں نے بولا ہاں وہ بھی کہتے تھے ہم پڑھے لکھے، جو جہنم کے بیچ میں پہنچ گئے۔ تو مولویوں کے سامنے کیا پڑھے لکھو؟ تم تو صرف لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں بتا سکتے یار، یہ کون سا لام ہے؟ تمہیں انگریزی کا یہ بھی وہ سب آتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، فلاں بھی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ فلاں ایڈورڈ ہے، فلاں ایڈورڈ ہے۔ تم نے اپنے کلمے کے بارے میں کبھی پوچھا کہ کلمے کا معنی کیا ہے؟ کبھی بسم اللہ کے بارے میں پوچھا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا معنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بولے کہاں لکھا ہوا ہے شروع کر دوں؟ یہ تو بسم اللہ اللہ کا نام، الرحمن الرحیم، کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ تو بولے گا یہ پتہ میرے کو نہیں ہے۔ اب مولوی کے ساتھ بیٹھے گا تو تمہیں آئے گا کہ ادھر آ۔ تو جب مولوی کو پاس نہیں بیٹھے گا تو نماز بھی بھول جائے گا۔ کون سا شخص ہے جو بغیر کسی استاذ کے، وہ کون سا شخص ہے دنیا میں؟ ہم کہتے بس صرف دین جو ہے نا یہ مولویوں کے بغیر سیکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر لے لو، تمہارے پورے گھر کو پڑھائیں گے، تمہاری بیگم صاحب ہو، تمہاری نانی ہے، تمہارا دادی ہے، در سنتے رہے، بات ختم ہو گئی۔ بولتے نہیں ہم تو فلمیں دیکھتے ہیں اور انڈیا کے ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا درس نہیں سنیں گے۔ ہمیں تو یہ بھی چڑ ہے کہ آپ روزانہ درس کیوں دیتے ہیں؟ ایک آیا بولے یہ آپ جو روزانہ یہ درس کی بات ہے کہتے ہیں مت کیا کریں، اور اب اس کو یہ بھی ناگوار۔ بولے نہیں یہ نا لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ آج میں نے اثر میں حدیث سنائی نا، تو میں نے بولا دیکھے محدثین کرام ایک حدیث کے لیے کہاں کہاں تک جاتے ہیں، اور یہاں ہم حدیث دیتے ہو وہ کہتے ہیں آپ جب حدیث سنا رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، باغ کانوں میں انگلیاں کو۔ میں نے بولا اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر میں حق پر ہوں بھی نہیں۔ یہ تو میری حقانیت کی علامت ہے نا کہ میں صحیح طریقے سے سناتا ہوں، اور پھر شرابی کو کہتا ہوں تیری بھی خیر نہیں ہے۔ حدیث میں ہے شرابی جب شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے باہر نکل جاتا ہے، اور اس کے 40 دن تک نماز قبول نہیں تھی۔ بدکار بدکاری کرتا ایمان بار ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے بدکار تو میرے بندوں میں سے بھی نہیں ہے۔ قاتل کے بارے میں کیا کہا؟ اب ذرا قرآن تو پڑھیں، رب تو فرماتے ہیں ولا میرے بندے بدکاری کرتے نہیں۔ تو کون سا مسلمان آ گیا؟ ذرا صحیح طریقے سے کل ہم نے سورہ انعام میں آیت نمبر 19 پہ پڑھا نا کہ انزل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، یہ قرآن اسی طرح نازل کہ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں کہ جس گناہ میں آج ڈاکٹر ڈرا رہا ہے، کہتے کینسر لا علاج ہے، ایڈز لا علاج ہے، فلاں لا علاج ہے، ڈراتا ہے کہ اس بیماری سے بچو، اس بیماری سے بچو۔ ایک مولوی کو کہتے کہ تو میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں۔ کیوں میٹھی باتیں کروں؟ اگر تو نمازی، والدین کا فرمان بردار ہے، پڑوسی سے اچھا سلوک ہے، بڑوں کی تعظیم کرنے والا ہے، علماء سے بیٹھنے والا ہے، لقمہ حرام سے بچنے والا ہے، میں بھی کہوں گا تو جنتی ہے۔ ایسے لوگ جنتی ہیں۔ روزہ رکھتا ہے دن کو، ایسا نہیں کہ دن کو پورا دن گٹکا کھاتے، روزہ کی نہیں کہتے وہ گٹکے کے بغیر نا مشکلات ہوتے ہیں۔ اچھا حدیث پوری کر دوں ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہے گا یہ رسولوں پر ایمان لائے، وہ نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی نیکیاں بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی پتہ چل جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا ہم ابھی تیرے خلاف اپنے گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا میرے خلاف کون گواہی دے گا، پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے ران، اس کی گوشت اور اس کی ہڈیاں سے کہا جائے گا تم بولو، پھر اس کے ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال بیان کریں گے، اور یہ اس لیے
کیا جائے گا کہ خود اس کی ذات میں اس کے خلاف حجت قائم ہو، ہاں یہ وہ منافق ہوگا جس سے اللہ ناراض ہے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث، ابو داؤد وغیرہ کی یہ صحیح حدیث ہے۔ اب میں نے جو بتایا کہ دیکھیں اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمہاری نماز، یہ تمہارا روزہ، یہ تمہارا حج، یہ تمہارا عمرہ، یہ تمہاری عبادات، اب دیکھیں دنیا میں بھی ہر چیز تو قبول تو نہیں ہوتی نا۔ پہلے وہ کہتے نہیں کچھ شرائط ہوتے ہیں بھائی، ہر نماز قبول ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ نماز تو میں نے صحیح پڑھی، بس صرف وضو نہیں کیا بس، یا کہتا ہے نماز تو میں نے صحیح پڑھی لیکن مولوی سے نماز کے دوران ایسی تھوڑی سی ہوا نکل گئی جی، کیا وضو تو نہیں ٹوٹا؟ بولے کہ بھائی تو دوبارہ نماز پڑھ چل، شرائط پورے نہیں ہے نا۔ تو بھائی دین اسلام کی بھی تو شرائط ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے سورت نمبر 5 آیت نمبر 27 میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف اعمال متقین کے۔ مولانا صاحب وہ یہ جو قربانی تو اس نے قابل نے بھی کی نا، کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی نا، لیکن مردود کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کی نیت خراب تھی۔ اگر ہماری نیت کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، لیکن مقصد ہو یار پیسہ کمانا ہے یا نام پیدا کرنا ہے، تو کیا اللہ ثواب دے گا؟ اللہ فرمائے کہ پکڑو ان کو، مولوی ہے، حاجی ہے، شہید ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بولا ان کو پکڑو، وہ بولے کہ میں نے یوں کہ بولے پکڑو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے کیا، تو نے تو اس لیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان تیرے اعمال میں جب تک اخلاص نہیں ہے نا، تو پھر اللہ فرمائے گا یہ گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ہاتھ، تمہارا جسم تمہارے خلاف، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے پورے اعضاء تمہارے خلاف ہوں گے۔ کریم اللہ سے دعا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی پیارے نبی کی پیارے سنتوں کے مطابق ہو، کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی تو بندگی کا نام ہے اور زندگی بے بندگی ناکام ہے۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔